السلام علیکم۔ آج میں اردو سبجیکٹ لے کر کے بی اے ایم اے کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بار پھر جو نوٹس میں نے ایم اے کرنے کے درمیان بنایا تھا اسے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آج کے نوٹس کا عنوان ہے فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی لکھی ہوئی ایک مشہور داستان ہے۔ میں اسے ہی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اردو اسٹوڈنٹس اسے دھیان سے سنیں گے اور ہر صفحے کا اسکرین شاٹ لے لیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ اپنی زبان میں الگ سے نوٹس بنائیں۔ ٹھیک ہے؟ تو داستان کی شروعات ہم کرتے ہیں۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور۔ رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب ان کی پہلی اور سب سے اہم کتاب ہے۔ اس کا زمانہ تصنیف 1824 عیسوی ہے۔ یوں تو سرور نے انشاء سرور، فسانہ عبرت، شگوفہ محبت وغیرہ جیسی کئی کتابیں لکھیں، لیکن انہیں شہرت دوام فسانہ عجائب سے ہی حاصل ہوئی۔ فسانہ عجائب ایک تباذات داستان ہے، لیکن سرور نے سحر البیان، طلسم ہوش ربا، حاتم طائی، پدماوت وغیرہ جیسی قدیم داستانوں کے مجموعی تاثر کو اپنے تخیل کے سانچے میں ڈھال کر اسے داستان کی شکل میں پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں مختلف قدیم داستانوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری فسانہ عجائب کے متعلق لکھتے ہیں، فسانہ عجائب کی داستان بظاہر تباذات نظر آتی ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ سرور نے مختلف قصوں کی مدد سے اس کا پلاٹ مرتب کیا ہے، اس لیے پلاٹ حد درجہ پیچیدہ ہو گیا ہے اور داستانوی عناصر اس میں تقریباً کم ہو گئے ہیں۔ فسانہ عجائب کی اصل اہمیت اس کے اسلوب نگارش کی وجہ سے ہے، لیکن اس کی کردار نگاری اور اس کا معاشرتی پہلو بھی اس کو کم اہم نہیں بناتا۔ اب ہم ان تینوں عناصر کا الگ الگ جائزہ لیں گے۔ اسلوب نگارش۔ رجب علی بیگ سرور کے حریف سخن دہلوی نے اپنی تصنیف سروش سخن میں لکھا ہے، سرور لکھنوی نے 18 مرتبہ فسانہ عجائب کو درست کیا اور جو فقرہ سست پایا اس کو چست کیا۔ سرور کے بارے میں سخن دہلوی کا یہ قول کافی مشہور ہے۔ ہو سکتا ہے اس بیان میں کسی قدر مبالغے کا دخل ہو، لیکن فسانہ عجائب کے مختلف نسخوں کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سرور اس میں برابر اصلاحیں کرتے رہے ہیں۔ غالباً ان کو اکسانے والا باغ و بہار کا زندگی سے بھرپور اسلوب تھا، جس میں میر امن کو بے پناہ مقبولیت بخشی تھی۔ سرور آخر دم تک ایک ایسے طرز تحریر کی تلاش میں سرگردہ رہے جو میر امن کے اسلوب نگارش کا مقابلہ کر سکے۔ سرور باغ و بہار جیسا زندگی سے بھرپور سادہ و پرکار اسلوب تو نہیں پیش کر سکے، لیکن ان کی کوششوں سے ایک ایسا اسلوب ضرور وجود میں آیا جو اپنی رنگینی، مسجع و مکفّہ عبارت اور شعری محاسنات کی وجہ سے طرز لکھنوی کا نمایاں اسلوب قرار پایا۔ سرور کا یہ کمال ہے کہ اس پرتکلف اور رنگین و دقیق اسلوب میں رسمی قیود کی پابندی کے باوجود تازگی و شگفتگی اور بے ساختگی میں کسی طرح کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ڈاکٹر
مسیح الزماں سرور کی اس خوبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سرور کا کمال اور ان کے فن کی کامیابی یہ ہے کہ مروجہ پابندیوں کے باوجود ان کی عبارت میں ایسی بے ساختگی اور شگفتگی باقی ہے کہ عبارت میں الجھن پیدا نہیں ہوئی۔ ہمارے نزدیک اپنے رنگ کی کتابوں میں فسانہ عجائب کو جو امتیاز حاصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عبارت میں تصنع اور تکلف ہونے کے باوجود ایک ایسی شیرینی اور دلکشی ہے کہ آدمی کو اس کے پڑھنے میں الجھن نہیں ہوتی، اور زیادہ تر جگہوں پر یہ زیادہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کسی خاص کوشش سے لکھی گئی ہے۔ لیکن سرور کے یہاں یہ بے ساختگی اور فطری پن ہر جگہ نظر نہیں آتا۔ فسانہ عجائب کے بعض حصے اپنے تکلف اور تصنع اور بے جا قافیہ آرائی کی وجہ سے کہیں کہیں سلسلہ بیان کی روانی اور سلاست میں کمی آئی ہے، اور بار بار کی اصطلاحات سے فسانہ عجائب کے بنیادی متن کی صحت مند ادبی عناصر متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود فسانہ عجائب کے بعض حصوں میں ایسی دلکشی اور شگفتہ انشا پردازی کے نمونے موجود ہیں جو تخیل کی رنگینی، عبارت آرائی کی لطافت اور جملوں میں پائی جانے والی برجستگی اور ترنم کی وجہ سے اردو نثر کے شاہکار قرار دیے جا سکتے ہیں۔ سرور نے اپنے داستان میں بیانات کو رنگین اور پر اثر بنانے کے لیے اشعار کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اشعار عموماً اس وقت کثرت سے استعمال کیے ہیں جب داستان کا کوئی باب ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ کچھ اشعار تو برمحل ہونے کی وجہ سے عبارت کا لطف بڑھا دیتے ہیں، لیکن بیشتر مواقع پر ان اشعار کا استعمال بہت بے محل اور غیر متوازن معلوم ہوتا ہے، جس سے عبارت کی روانی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ سرور کے یہاں منظر کشی اور مرقع نگاری کے بھی عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ سردی، گرمی، برسات، شادی بیاہ، شہر اور گاؤں گلی کوچوں کے بیان میں ان کی مرقع نگاری کا فن عروج پر نظر آتا ہے۔ ان بیانات میں شعریت اور سلاست کے حسین امتزاج سے عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کردار نگاری۔ فسانہ عجائب کے کرداروں میں بھی عام داستانوں کے کرداروں کی خصوصیات موجود ہیں، پھر بھی رجب علی بیگ سرور نے اپنے وسعت مطالعہ اور زندگی کے گہرے مشاہدے کی مدد سے اپنے کرداروں میں کچھ نئے رنگ بھرنے کی کوشش کیے ہیں، جس سے ان کے داستان فسانہ عجائب کے کردار عام داستانوں کے کرداروں سے ممتاز اور زیادہ جاندار نظر آتے ہیں۔ جان عالم، انجمن آرا اور ملکہ مہر نگار کا شمار فسانہ عجائب کے بڑے کرداروں میں ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ ضمنی کرداروں میں ماہ طلعت، وزیر زادہ اور چڑی مار کی بیوی کا کردار اور کچھ غیر انسانی کردار بھی ملتے ہیں، جن سے سرور کی کردار نگاری کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ جان عالم فسانہ عجائب کا مرکزی کردار ہے۔ اس کردار کے ذریعہ سرور نے لکھنؤ کے نوابوں کی تعیش پسند زندگی، نمائشی اخلاقی اقدار، بے عملی اور ایک زوال پذیر معاشرے کی خصوصیات کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پوری داستان میں کہیں بھی اس کردار میں وہ بات نہیں پائی جاتی جس سے کہ اسے ایک مثالی کردار کہا جائے۔
اس طرح انجمن آرا کا کردار فسانہ عجائب کا مرکزی نسوانی کردار ہے۔ داستان میں اپنی مرکزی حیثیت اور جان عالم کی معشوقہ ہونے کی وجہ سے اس کو اہمیت حاصل ہے۔ پوری داستان اسی کردار کے ارد گرد گھومتی ہے، لیکن یہ کردار بھی بے جان، بے روح اور عمل و حرکت سے بیگانہ نظر آتی ہے۔ انجمن آرا کے کردار میں اس کے علاوہ دوسری کوئی خوبی نظر نہیں آتی کہ وہ جان عالم کی محبوبہ اور داستان کی ہیروئن ہے۔ ملکہ مہر نگار کا کردار اس داستان پر چھائی ہوئی ہے۔ بعض نقادوں نے انجمن آرا کے بجائے اسی کو داستان کی ہیروئن قرار دیا ہے۔ وہ حسن و جمال میں آفتاب و مہتاب تو ہے ہی، معنوی خوبیوں میں بھی اصل ہیروئن سے کسی طرح کم نہیں۔ ملکہ مہر نگار کا کردار سرور کی کردار نگاری کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کو کسی بھی ناول کے کردار کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے۔ داستانوں میں انشا کے شاہکار کردار رانی کیتکی کے علاوہ اتنا جاندار نسوانی کردار اور کوئی نہیں۔ فسانہ عجائب کے ضمنی کرداروں میں ماہ طلعت، وزیر زادہ اور چڑی مار کی بیوی کا کردار بھی کافی حد تک اپنی انفرادی شخصیت و سیرت کا اظہار کرتا ہے۔ ان کرداروں میں بھی سماجی اور معاشرتی خوبیاں ملتی ہیں۔ معاشرتی پہلو۔ رجب علی بیگ سرور نے اپنی داستان فسانہ عجائب میں لکھنوی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی جو تصویریں پیش کی ہے، اس میں حقیقت کا رنگ کافی گہرا دکھائی پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے عہد کے لکھنؤ کے واقعات اس طرح بیان کیے ہیں کہ اس دور کی رنگا رنگ تصویریں ہماری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے قاری خود کو سرور کے عہد میں چلتا پھرتا اور سانسیں لیتا محسوس کرنے لگتا ہے۔ لکھنؤ کی خوشحالی، اسباب تعیش کی فراوانی، رقص و سرود کی محفلیں، زندگی سے بھرپور قہقہے، چہل پہل اور سرمستیاں مختلف انداز میں جلوہ گر ہیں۔ بہت سے ایسے ذہنی اور معاشرتی مرکے اس میں بکھرے ہوئے ہیں جن میں زندگی کا رنگ بہت گہرا ہے۔ سرور نے خاص طور سے بیان مؤلف دربارہ لکھنؤ کے عنوان سے جو کچھ لکھا ہے وہ بیانیہ ادب کا ایک شاہکار ہے۔ اس میں لکھنؤ اپنی شان و شوکت، چمک دمک، تہذیبی اقدار اور مختلف طبقوں کی مصروفیتوں اور پوری گہما گہمی کے ساتھ موجود ہے۔ سرور کے عہد کا جیتا جاگتا لکھنؤ ان صفحات میں مصور ہے۔ اس داستان کے کرداروں کی بول چال، رسم و رواج، اخلاقی اقدار، سب میں زندگی کی سچائی کا گہرا رنگ موجود ہے، جس سے سرور کے معاشرتی شعور، زبردست قوت مشاہدہ اور بلند خیالی کا پتہ چلتا ہے۔ داستان میں بالعموم اعلیٰ طبقے کی زندگی پیش کی جاتی ہے، لیکن ہمیں فسانہ عجائب میں ہر طبقے کی زندگی کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ جہاں ملکہ اس کی خاصوں اور کنیزوں کی شیریں گفتاری، چہلیں، فقرا بازی، اچھل کود، تاک جھانک کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، وہیں نچلے طبقے کی زندگی کی مختلف تصویریں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ شادی بیاہ کی رسمیں، شادی و غم کی تقریبات، سب کچھ موجود ہے۔ سرور کے عہد کے لکھنوی لوگوں پر زنانہ مزاجی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ لوگ عورتوں کی سی باتیں کرتے اور زنانہ لباس پہنتے،
جان عالم کے کردار میں بھی ہمیں یہ اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اس کے بات چیت کے انداز میں بھی جنانہ پن ہے۔ اس کی زبان پر عورتوں کے محاورات بے ساختہ رواں ہے۔ اس میں کسی عاشق کی جرات مندی اور حوصلہ مندی کے بجائے محبوبیت اور معشوقیت نظر آتی ہے، جو ہمیں لکھنؤ کے تعیش پسند نوابوں کے زنانہ پن کی یاد دلاتی ہے۔ اس طرح فسانہ عجائب میں سرور کے عہد کی روح سمٹ آئی ہے۔ اس کا یہ تہذیبی عنصر اسے دوسری داستانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے فسانہ عجائب مکمل ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پھر ایک نئے عنوان پہ بات چیت ہوگی، ایک نئے موضوع پہ نوٹس پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔